بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم آج کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت۔ اہم دن ہے آج، اور حکومت ایسا لگ رہا ہے آج آئینی ترمیم منظور کروانے کی کوشش بھرپور انداز میں کرے گی، لیکن جس طریقے سے یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں وہ منافقت کا بھرپور اظہار ہے، اور ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کون سا مسودہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اپروول کے لیے۔ میں آپ کو جو سارے واقعات ہیں وہ آپ کو سیکوینس کے ساتھ پیش کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے منافقت ہے۔ مثلا بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بل پیش کریں۔ اب یہ کوئی پرائیویٹ ممبرز ڈے والا بل تو ہے نہیں، اگر کابینہ منظور کرتی ہے کوئی چیز تو وہ مولانا فضل الرحمان کیسے وہ پیش کریں گے؟ وہ تو حکومتی کسی اکابر حکومتی وزیر نے ہی اس کو پیش کرنا ہوگا، تو مولانا فضل الرحمان تو حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کون سا مسودہ ہے، اور پھر یہ جو اپریہنشن ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ حکومت کچھ مسودے کچھ اور دکھا رہی تھی، لیکن جو مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جانے والا تھا وہ کوئی اور تھا، اتنے زیادہ مسودے تھے۔ تو اب آج کون سا مسودہ آئے گا؟ کیونکہ جو مہلت مانگی تھی مولانا نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی وہ اور مسودے کو دیکھنے کی، اس کے بعد تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنانا تھا کہ وہ کیا اس پہ سمجھتے ہیں۔ 2:30 بجے کابینہ کا اجلاس رکھ دیا گیا، اور اس وقت تک تو ابھی پی ٹی آئی اور مولانا کی مشاورت ہی مکمل نہیں ہونی، کیونکہ ان کا ابھی ٹائم ہے ملاقات کا۔ پھر اس کے 1.5 گھنٹے آدھے پونے گھنٹے کے بعد 3 بجے سینٹ کا اجلاس رکھ دیا گیا، 6 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس رکھ دیا گیا۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو کابینہ میں مسودہ پیش ہوگا وہ مولانا کی طرف سے تو ابھی کوئی جواب آیا نہیں، تو وہ مسودہ کیسے حکومت اس مسودے کو پاس کر رہی ہے، اور وہ پھر کیسے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی، کیسے مولانا اس کو سپورٹ کریں گے؟ ایک بہت ابہام ہے، ایک بڑا کنفیوژن ہے جو کریٹ کی جا رہی ہے، اور اسی ابہام میں اور اسی کنفیوژن میں ترمیم منظور کرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ مولانا کے پاس آج سپہر اس نے جانا ہے، اور اس کے بعد بات چیت کے نتیجے میں کوئی چیز سامنے آئے گی، اور جو انٹرنل مشاورت تھی مولانا کی اپنے جو آئینی مسودہ کل ان کو دیا گیا تھا رات کو، وہ اس پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی مشاورت مکمل کرنی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایک طرف ہو رہی ہیں اور دوسری طرف فائنل شیپ دے کے ان کو جلدی جلدی اپروو کروانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سارا ماحول بنایا گیا اس میں ایک تو مقصد یہ ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی کے بیچ میں دوری پیدا کی جا سکے، دوسری جانب مولانا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیچ میں جو ایک مسودہ طے ہوا، تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی جیسے کہ ان کی پولیٹیکل کمیٹی نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اس ووٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اس لیے کہ یہ جس انداز میں غیر شفاف انداز میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے کوئی نہ آئین کی خدمت ہوگی نہ اس ملک و قوم کی خدمت ہوگی، یہ تو عجلت میں صرف ایک شخص کے لیے کیا جا رہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی گیم اوور ہو گئی ہے، بڑھ گیا قاضی فائز عیسیٰ، لیکن جو خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی طرح سے بھی اتفاق رائے نہیں ہوا تو ہم حکومت اپنا ابتدائی مسودہ لے آئے گی، یعنی جس میں آئینی عدالت بھی ہوگی، جس میں ریٹائرمنٹ ایج بھی ہوگی بڑھا دی جائے گی، جس میں ایکسٹینشن بھی بڑھا دی جائیں گی۔ تو پھر بڑا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ابتدائی مسودہ حکومت لے کے آ رہی ہے تو جو پیپلز پارٹی نے جے یو آئی کے ساتھ چیزوں کو ایگری کیا، یا انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں اس طرح کی چیز ہونی چاہیے، تو وہ پھر پیپلز پارٹی اس ابتدائی مسودے کی حمایت اب کیوں کرے گی اتنی ایکسرسائز کے بعد؟ تو پھر اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ تھا، اور اس کا مقصد سوائے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے اور کچھ نہیں تھا۔ کوئی بیڈ کاپ بن گیا، کوئی گڈ کاپ بن گیا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو گھیر لیا جائے اور پی ٹی آئی سے اس کی لیجیٹمیسی حاصل کر لی جائے۔
اور قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے کل جو چیز سامنے آئی جب سپریم کورٹ کے 8 ججز نے دوبارہ اس نقطے کی وضاحت کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملیں، تو قاضی فائز عیسیٰ نے پھر دوبارہ اسسٹنٹ رجسٹرار کو خط لکھ دیا کہ یہ اوریجنل فائل جو ہے اس کیس کی اس کے بغیر یہ کیسے ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اوریجنل فائل قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دراز میں بند کر کے اس کو چابی لگا کے تالا اپنی جیب میں ڈال لی، اور وہ کسی کو اوریجنل فائل دے ہی نہیں رہے تھے. اور سپریم کورٹ کے 8 ججز کی طرف سے جواب میں جو تاخیر ہوئی وہ اسی لیے ہوئی کہ قاضی فائز عیسیٰ وہ فائل ہی نہیں دے رہے تھے. قاضی فائز عیسیٰ گیم میں پوری طرح ان ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بنے، اور مسلم لیگ نون ان کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو مار پیٹ ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے. اور اس میں لوگوں کو پیسے بھی مار پیٹ جن کو کی گئی ہے وہ تو نہیں بکے، لیکن جو ووٹ دینے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ارب روپیہ لیا ہے، ارب روپیہ جو لگ رہا ہے یہ مبینہ طور پر جو ریٹ کھلا ہوا ہے. تو وہ بیسیکلی جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ ہیں جو پیسے کی بنیاد پر ووٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آج بھی اچھا، پھر قومی اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ بلڈنگ میں آج اتنا سخت حفاظتی اقدامات ہیں کہ جو ڈیلی پاس صحافیوں کو ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آج ایشوز ہوں گے. جو فل سیشن والے کچھ صحافی ہیں جن کے پاس کارڈ ہیں صرف وہ جا سکیں گے، کوئی آج مہمان نہیں جا سکے گا اسمبلی کی کارروائی دیکھنے کے لیے. اور موبائل فون جو ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ پریس گیلری سے بھی آپ فوٹیج نہیں بنائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ممبر پورے نہیں بھی ہوئے تو اعلان کر دیں گے اسپیکر صاحب اور سینٹ کے چیئرمین کہ جی بس پاس ہو گیا، ممبر پورے ہیں. اور فوٹیج اس لیے نہیں بنے کہ اگر زبردستی لوگوں سے ووٹ ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ کوئی پرائیویٹ اگر کوئی ٹیلی فون سے اپنی فوٹیج بنا لے تو وہ تو ایکسپوز ہو جائے گا سارا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. اور یہ یعنی جس انداز میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، بدترین جو ماشاء اللہ ہیں ان میں بھی اس طریقے کی چیزوں سے پرہیز کیا جاتا تھا اور یہ ایسا نہیں کیا جاتا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ ویری مچ ان، منافقت آج کھلنے والی ہے. اور جو اصل نشانہ ہے وہ اگر قاضی فائز عیسیٰ نہیں بھی بن سکے کسی وجہ سے تو منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ ججز جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے